الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ محترم حضرات، ملت کے نوجوانوں اور بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے، گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا رکھ دیا ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ پیس آف فلیش، یہ دل ہے انسان کا، اور اس دل کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی، پاکی ہوگی، صفائی ہوگی، طہارت ہوگی، اتنی زیادہ عمل اچھے ہوں گے، انسان کا ظاہر اچھا ہو۔ اور یہ دل جتنا خراب ہوگا، جتنا کرپٹ ہوگا، اتنا ہی زیادہ عمل بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل تو بہت پاک صاف ہے لیکن اس کا عمل خراب ہو، بلکہ اس کے دل کا اثر، اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کے فکر، اس کے تھاٹس کا جو اثر ہے وہ اس کے اعمال پر پڑتا ہے۔ چونکہ کوئی بھی چیز جو عمل میں آتی ہے انسانی زندگی کے، پہلے وہ خیال میں آتی ہے، پہلے فکر میں آتی، پھر وہ پروسیس ہو کر عمل میں ڈھلتی۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں اچھائیاں ہوں گی تو عمل پر بھی اس کا ریفلیکشن ہوگا، اس کا اثر ہوگا، اور اس کا عکس نظر آئے گا انسانی زندگی میں۔ دل اس لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ دل اللہ رب العزت کا مرکز نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل پر توجہ فرماتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیت کو دیکھتا ہے، اس اخلاص کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے ہے یا اس کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے۔ جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو اس کے اندر ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں، کسی اور سے۔ بزدلی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے، موت سے انسان ڈرنے لگتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو موت کا، جہنم کا، آخرت کا، قبر کا، برزخ کا تذکرہ اسے پسند نہیں آتا۔ بہت سے لوگ صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء بہت زیادہ ڈرا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پوچھے گا نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ قرآن کا بیانیہ کیا ہے؟ ہر 2 آیتوں کے بعد، 3 آیتوں کے بعد اگر اللہ کی مغفرت کا تذکرہ ہے، اس کی رحمت کا تذکرہ ہے، تو یہ بھی ہے کہ وہ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لے لیتا ہے، شدید العقاب ہے، وہ بہت سخت پکڑ کرنے والا اور سزائیں دینے والا ہے۔ اس لیے انسان اپنے دل پر جب توجہ نہیں دیتا، دل کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جس وادی میں چاہے بھٹکتا رہے، تو یہ دل پھر انسان کو کرپٹ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور اے دلوں کو پھیر کر اس کو رخ دینے والے، اسے اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری کا رخ دے دے کہ وہ اسی کی طرف جائے، اسی کی طرف لگے۔ دل کے فساد، دل کے بگاڑ کا ایک مظہر، اس کا ایک نمونہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتیں، قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے کہ کھانے والے دسترخوان کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو وہ پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ او من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی کہ دشمن اتنے غالب آ جائیں گے ہمارے اوپر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، تم ٹھاٹے مارتے ہوئے گویا سمندر کی طرح ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کہ سیلاب میں اور بہاؤ میں جھاگ ہوتے ہیں، گھاس پھوس اور تنکے ہوتے ہیں، خس و خاشاک ہوتے ہیں، جن کو پانی بہا کر لے جاتا ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارا روب نکال دے گا، تمہارا خوف نکال دے گا۔ تم کو دیکھ کر، ایک مومن کو دیکھ کر جو اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے، ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہونی چاہیے، اور ایمان اس کے اوپر جو اثر انداز ہونا چاہیے، جب یہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے خوف اور روب کو نکال پھینکیں گے، وہ جری ہو جائے گا۔ ایک مومن کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے وہ بہادر ہو جائے گا، دشمن بہادر ہو جائے گا، مسلمان بزدل ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے۔ وہن کے معنی کمزوری کے ہوتے ہیں، وہن کے معنی عاجزی کے، مسکینی کے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ اس لفظ کے معنی جانتے ہوئے بھی یہ جانتے تھے کہ اس لفظ کے معنی کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے اور معذوری پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو دل کو خراب کر دے اور بزدلی پیدا کر دے، لالچ اور حرص پیدا کر دے، ہوس اور خواہش پیدا کر دے، آخرت سے غافل کر دے، دنیا میں لگا کر تباہ کر دے، یہ کیا ایسی چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حضور فرما رہے اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو، ذائقوں کو ختم کرنے والی چیز، اسے ڈھا دینے والی چیز، موت کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم موت کو یاد کرنا نہیں چاہتے، موت کے تذکرے کو بھی کبھی کبھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ زندگی کی باتیں کریں، زندگی میں کیا کرنا ہے، یہ موت اور برزخ اور قبر اور آخرت یہ تو اللہ سمجھے گا۔ بہت سے میں نے لبرلز کو کہتے ہوئے دیکھا ہے جن کے ویڈیوز بہت وائرل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اصل ساری خرابی یہ ہے کہ ملا وہ باتیں کر رہا ہے جو اللہ کے کرنے کی تھی۔ نعوذ باللہ، یعنی جو شریعت اور دین کی ترجمانی اللہ کے کلام کو پہنچانے کا کام تھا، اگر وہ ادا کیا جائے لیکن بعض لوگوں کے مزاج اور ان کی مرضی کے خلاف ہو تو اتنے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ آپ مزے مزے کی باتیں کریں، آپ کہیں کہ دنیا میں آرام سے جیو، دنیا تمہاری ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا جو حصہ اسے مت بھولو۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے تو دنیا کی دعا کرنے کو کہا گیا ہے، پھر آخرت کی دعا ہے، تو دنیا بناؤ، دنیا کی بات کرو، ڈیولپمنٹ کیسے ہو، ترقی کیسے ہو۔
اگر منبر و محراب سے بھی دنیا کمانے کے طریقے بتائے جائیں تو پھر آخرت کی گفتگو کہاں ہوگی؟ آپ سوچئے کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر جائے، آج دیکھیے کہ دنیا میں جو ادھر حالیہ دنوں میں جو حادثے ہوئے ہیں، ابھی غزہ پر جو بمباری کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تباہی مچائی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے سارے وسائل، اپنے لوگوں کو بچانے کی ساری کوشش، اس کے باوجود ایئر کرافٹ کریش ہو رہے ہیں، اس کے باوجود جنگل کی آگ پھیل رہی ہے، اس کو کوئی قابو پانے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ اس وائلڈ فائر کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ کتنے لوگوں کو وہ تباہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ روک لیں آپ، اگر طاقت ساری آپ کی، قدرت ساری آپ کی، دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اسے روک کر دکھا دے۔ وہ شخص روک کر دکھا دے جس نے 20 جنوری کو کہا تھا کہ 20 جنوری تک اگر فلسطین کے لوگوں نے نہیں مانا تو ہم مڈل ایسٹ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ آج بچائیں، تباہ کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ ظلم اور ظالم کو ایسے سبق دیتا ہے کہ انسانیت کانپ کر رہ جاتی ہے، لرز جاتی ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن انسان جب مال و دولت میں، اقتدار کے ہوس میں بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے اسٹیٹمنٹس دیتا ہے، ایسے بیانات دیتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مخلوق کے پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں کہ جدھر چاہے نچاتا پھرے اور جس کو چاہے تباہ کر کے رنگ۔ یہی کیفیت ایک مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، دل بنا ہوا نہ ہو۔ دل بنا ہوا نہ ہو تو بزدلی پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کی جتنی برائیاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ اگر ان میں غور کریں گے تو آپ کو دلوں کی سختی اس کے پیچھے نظر آئے گی۔ انسان دن بھر بیٹھ کر دوسروں کی برائی کر رہا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی، خود احتسابی نہیں ہے، کبھی اپنے سامنے آئینہ رکھ کر اپنے بارے میں غور نہیں کرتا، لیکن بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، ہر آنے جانے والے پر تبصرہ ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، دوسروں کی مذمتیں کی جا رہی ہیں۔ دل بنا ہوا نہیں، ورنہ مومن کا دل اندر سے کہہ دے گا کہ تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا کر رہے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو ڈسپلین ہے ٹریفک میں اور پارکنگ میں کتنی کمزور، کتنی پور ہے۔ کبھی انسان سوچتا نہیں ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر مومن کا دل، نماز کا اثر اور خشوع خضوع کا اور دعاؤں کا اثر اس کے دل پر ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی روحانیت کو، اپنے غرور کو خاک میں ملا دے گا اور دیکھے گا کہ میرے بھائی کو ہم سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے کھڑا ہوگا، دوسروں کے لیے سوچے گا۔ ہم جو تباہ کرتے ہیں، چیزوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا، لیکن اللہ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم اپنی چیزوں کو برباد کریں۔ جو اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں، پانی کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، کپڑوں اور جوتوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، دیکھیے ہم کس طرح سے اسے برباد کرتے ہیں۔ کرنٹ اور بجلی کی شکل میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی خیال ہی نہیں جاتا کہ اگر اتنی دیر لائٹ جلی رہ جائے تو کیا حرج ہے، کتنا بڑا اس سے نقصان ہوگا، کم سے کم وہ بجلی دوسروں کو نصیب ہو جائے گی، اپنا معاشی فائدہ ہے، پیسے بچیں گے۔ اگر کسی مسجد میں ہے، کسی اسکول کالج میں، مدرسے میں ہے، کسی آفس میں ہے، آپ کہیں کام کرتے ہیں، کرنٹ بل کسی اور کو دینا ہے، لیکن کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم کرنٹ بچا لیں، ہم پانی بچا لیں، ہم اپنے کھانے کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیں؟ اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے لیکن دل پر کبھی خیال نہیں گزرتا ہے، یہ دل سے کھرچ کھرچ کر پھینکا جا رہا ہے۔ اب معاشرے میں یہ باتیں کرنا ہی عیب کی بات ہو گئی ہے کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں پرانی ہو گئی اور ہر شخص اس میں ملوث ہو رہا ہے، ٹنوں ٹن چیزیں برباد ہو رہی ہیں اور لوگ بھوکے پیاسے رات گزار رہے ہیں، ان کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ اس معاشرے میں کہاں سے خیر غالب آئے گا؟ حضرت علی زین العابدین کو یاد کیجئے، حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین کہ ان کا حال یہ تھا
اتنے بڑے امام، یہاں تک کہ شیعوں نے ان کو امام معصوم بنا دیا، اتنے بڑے جلیل القدر عالم دین، لیکن رات کے وقت تنہائی میں جب تاریکی ہو جاتی، اپنے کاندھے پہ روٹی کی بوریاں لے کر نکلتے، گلیوں میں ایسے ایسے گھروں میں ڈال دیتے کہ جہاں کے بارے میں ان کو یہ خبر ہوتی کہ یہاں کمی ہے یا ہم جیسا ان کو نصیب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے، لوگوں نے ان کے پیٹھ کے اوپر بوریوں کے نشان پائے، اور لوگوں نے دیکھا کہ اب کوئی کھانا رکھنے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ماتا علی ابن الحسین، ماتا زین العابدین، کہ زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہی یہ کھانا رکھ کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو نہ جانے کتنے واقعات تھے۔ حضرت طلحہ نے دیکھا ہے، گھر میں جاتے ہیں، نکلتے ہیں، یہ کیا کر کے آتے ہیں؟ انہوں نے جا کر دیکھا ہے کہ نابینا معذور بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کی خدمت کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعصرات عمر تتبع، کیا اس کے بعد بھی عمر کی غلطیاں پکڑی جائیں گی؟ ایسے کام اللہ کے لیے، یہ دل جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ بے چین نہیں رہتا ہے کہ رات میں ہم نے کام کیا، کیسے فجر کے بعد لوگوں کو بتاؤں کہ آج ہم نے تہجد پڑھا ہے، آج ہم نے صدقہ کیا ہے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج یہ بات عام ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنے بجے اٹھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ نہیں بتانا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑیں ان چیزوں کو۔ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، کیوں لوگوں کے درمیان ہم تذکرہ کر کے اس کو خراب کرتے ہیں؟ کتنے ایسے سلف صالحین تھے، 20 سال اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ تکیے میں منہ چھپا کر روتے رہے، تکیہ ان کا آنسوؤں سے بھیگ گیا، ان کی بیوی کو بھی خبر نہیں کہ اللہ کو یہ بستر پہ بھی یاد کر رہے ہوتے۔ ایسے لوگ تھے جو تہجد پڑھتے تو آہستہ آواز میں پڑھتے، لیکن جب صبح ہونے لگتی تو بلند آواز سے پڑھتے تاکہ گھر والوں کو لگے کہ ابھی جاگے ہیں، پوری رات عبادت نہیں کی، ابھی جاگے ہیں، ان پر میرا راز نہ کھل جائے، معلوم نہ ہو جائے۔ وہ بے چین رہتے تھے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، جو کہ تبع تابعین ہیں، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ شیخ الحجاز تھے، وہ محدث حرم تھے، حرم میں درس دیتے تھے حدیث کا، بہت بڑا نام حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے تھے اذا كانت العلانیۃ خیر من السریرہ فذلک الجور، اگر آپ کا ظاہر بہت اچھا ہے، باطن اچھا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے صرف کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ دل نہیں بنا رہے ہیں، اپنا باطن نہیں بنا رہے ہیں، اپنے کو اندر سے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، جڑ میں پانی نہیں دے رہے ہیں، اوپر سے صرف شاخیں دکھا رہے ہیں اور جھوٹا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَتِ السَّرِيرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعَلَانِيَةِ فَذَلِكَ الْفَضْلُ، اگر انسان کا اندرون، اس کا باطن، اس کا دل ظاہر سے اور زیادہ اچھا ہو تو پھر یہ فضل کی بات ہے، یہ توفیق کی بات ہے۔ وَإِذَا وَافَقَتِ السَّرِيرَةُ الْعَلَانِيَةَ فَذَلِكَ الْعَدْلُ، اگر دونوں برابر ہیں تو یہ انصاف کی بات ہے کہ جیسا دل ہے ویسا ہی عمل ظاہر ہو رہا ہے، لیکن کوشش یہ رہنی چاہیے کہ انسان اپنے دل کو بنائے۔ التقویٰ ہا ہنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ فرمایا، لیکن اس کا غلط مفہوم لوگوں نے نکالا کہ تقویٰ تو میرے دل میں ہے، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ آپ کا ہر عمل سنت کے خلاف، آپ کا ہر طریقہ عمل دین اور شریعت کے خلاف، آپ کہیں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ اگر دل میں ایمان رچ بس جائے، دل میں ایمان بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر عمل اس کے خلاف نہیں جاتا۔ غلطیاں ہونا اور بات ہے، بھول جانا اور بات ہے، کوتاہی کمی ہو جانا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اپنی زندگی کو اسی رخ پر ڈھال دینا اور بھول جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا تو فرمایا اللہم علمی، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ ان سریرتہ خیر من علانیتہ ولیس فینا مثلہ، کہ ان کا جو اندرون تھا، ان کا دل تھا، وہ ہم سے، ان کے ظاہر سے بہتر تھا، اور ہمارے درمیان ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اپنے دور کے ایک بڑے عالم، امام، صوفی بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، جب ان کا تذکرہ انہوں نے کیا تو بڑے تاثر کے ساتھ فرمایا کہ رفع اللہ بخبیئۃ کانت لہ، اللہ نے جو ان کو یہ درجہ دیا ہے اس لیے کہ وہ اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ کان یخفی اعمالہ الصالحہ فرفعہ اللہ، وہ اپنے نیک اعمال کو چھپا چھپا کر کرتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے چہرے پر رومال باندھے ہوئے کتنے دشمنوں کو زیر کر دیا، دوسرے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون شخص ہے، اس نے 5-6 لوگوں کو ڈھیر کر دیا اور دشمنوں پر غالب آ گیا۔ چپکے سے کسی نے رومال کھینچ دیا اور دیکھا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، تو نے میرا راز کھول دیا، رہنے دیتے، لوگوں کو پتہ نہ چلتا، میں صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم سوچیں کہ کتنے ایسے عمل ہیں جو صرف ہم اللہ کے لیے کرتے، نفلی روزے ہیں، کتنے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے روزے رکھے کہ گھر والوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، صبح ناشتہ لے کر دکان چلے گئے، راستے میں کسی کو صدقہ کر دیا، شام میں آئے تو جیسے رات کا کھانا معمول کے مطابق کھایا جاتا ہے اسی طرح روزہ کھول لیا، افطار کر لیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ لوگ اپنے گھر والوں سے بھی چھپایا کرتے تھے۔ جب انسان اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی ایک ایسے ڈر کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ دنیا سے محبت ہو تو وہاں خوف نہیں ہو، کسی شخص سے بھی محبت ہو تو اس سے ڈر نہیں ہوتا، جس سے ڈر ہو اس سے نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈر پیدا ہوگا محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ سے انسان اور قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، نیک لوگوں میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، دین کی، اسلام کی عظمت، اہمیت، فضائل کو بھی معلوم کرنا، کیا فضیلتیں ہیں، فلاں عمل کی کیا فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کس طرح کیا جائے، صحیح مسئلہ کیا ہے۔ آج لوگ راستے تلاش کرتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گی۔ ان اللہ لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر ختم نہیں کرے گا، ولیکن يقبضه بقبض العلماء، لیکن علماء گزرتے چلے جائیں گے اور علم اٹھتا چلا جائے گا، حتی اذا لم يبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ کیا کریں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا علامہ اور عالم اور محترم اور شیخ اور نہ جانے کیا کیا لقب سے ایسے لوگوں کو یاد کریں گے جو دین اور شریعت سے جاہل ہوں، چاہے ان کو جتنی بھی معلومات ہو لیکن دین اور شریعت کے بارے میں نہیں معلوم ہو۔ کتنے داعی حضرات ہیں، کتنے اچھے ڈسکورس کرنے والے لوگ ہیں، اچھی بحث کرتے ہیں، اسلام کو عقلی اعتبار سے ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے مسائل نہیں بتا سکتے، ان کا میدان اور ہے۔ لیکن جو لوگ جہاں بھی دین کی بات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں اپنی ذاتی زندگی کے مسائل پوچھ لیتے ہیں، کوئی سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، کوئی فائنانس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، کوئی اور کسی دقیق مسئلے کے بارے میں جس میں بہت ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے، فقہ کے اصولوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا شخص اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس طرح سے قیاس کرتا ہے کہ اسے اصول فقہ کی خبر بھی نہیں ہے، لوگ اس کے حوالے دیتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی خیر ہے کہ حوالہ دیں، تذکرہ کر دیں، تو اگر علماء کو معلوم ہو تو اس کی تصحیح کر دیں۔ بہت سے لوگ علماء کی مجلس میں جاتے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں علماء سے، علماء کی تحریروں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں تو بس ایسے ہی لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اصل علماء اور اسپیکرز اور مشائخ تو وہ ہیں جو یو ایس میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہیں، گلف میں ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔
وہ لوگ اصل محنت کر رہے ہیں، انہوں نے دین اور شریعت کو سمجھا ہے۔ یہ میں تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں سے آتے ہوئے، جب ملاقات ہوگی مولانا یہ بات ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا امریکہ کی ایک مسجد میں تقریر لوگوں نے یہ کہا، میں نے نکال کے سنا، میں نے وہ پورا ان کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھا، صرف اس لیے وہ تقریر ان کو اچھی لگی کہ انگلش میں تھی۔ میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں اس سے زیادہ عالمانہ شاندار تقریریں، رہنمائیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں، ہمارے بر صغیر میں ہو رہی ہیں، لیکن ناقدری کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے محبت ہے لیکن دین بتانے والوں کے بارے میں دل میلے ہو چکے ہیں، دین بتانے والوں کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے، دین پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے اور لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں آسانی کی باتیں ملیں وہاں سے لے لی جائیں، اور اگر تذکرہ کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتوے دے رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ پر محنت کی جائے، یہ دیکھا جائے کہ میرا دل کیا اللہ سے جڑا ہے یا نہیں، کیا میں نے دین کی حقیقت کو صحیح طور پہ جاننے کی کوشش کی ہے یا نہیں، اور جب گناہ کا خیال آئے تو یاد کیا جائے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھیں بہہ پڑیں، اور انسان یہ ذہن میں رکھے وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ، کہ جب تم رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں ہو، وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ، اور دل گناہ کی طرف لے جا رہا ہو، فَاسْتَحْيِ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي، تو اس وقت تم اللہ سے شرم کرو اور اپنے نفس سے کہہ دو کہ جس نے اندھیرے بنائے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔